من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب لوگوں کا تہ دل سے استقبال ہے ہمارے ہفتہ وار اجتماع میں. اور یہاں پہ جو پچھلے ہفتے جیسے بتایا گیا ہے کہ ذمہ داری دی گئی ہے درس قرآن کی بردر شایان کو. بردر شایان سورہ بقرہ کی تلاوت چل رہی ہے کنٹینیوٹی میں، تو میں بردر شایان کو دعوت دیتا ہوں کہ بردر شایان آئیں اور اپنا پروگرام 15 منٹ کے اندر پیش کریں. بردر شایان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آتینہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لا یکتمون الحق وہم یعلمون. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اور یقین جانو کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے، اور حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، لہٰذا شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہونا. تو یہاں پہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 ہے، اس میں آیا ہے کہ وہ لوگ اہل کتاب کے بارے میں یہاں پہ آیا ہے کہ وہ لوگ حق کو یعنی سچ بات کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں. تو یہاں پہ جو آیا ہے کہ جیسے اپنے اولاد کو پہچانتے تھے، یہ عرب کے لوگوں کا ایک محاورہ تھا جو وہ اس وقت کہا کرتے تھے جب کسی بات پہ ان کو مکمل یقین یا 100% یقین ہوا کرتا تھا، تو اس بارے میں اہل عرب یہ محاورہ کہا کرتے تھے. اور یہاں پر قبلہ کے بارے میں آیا تھا کہ تحویل قبلہ کے بارے میں کہ اہل کتاب یہودی اور نصرانی کو پہلے سے اس چیز کی جانکاری تھی کہ یہ جو آپ کا کعبہ ہے اس کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور اس کے 1300 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد بیت الاقدس تعمیر کیا تھا. تو ان کو یہ سب چیز پہلے ہی سے معلوم تھی. اور اس بارے میں جو امام قرطبی رحمہ اللہ اپنے تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما جب بہت بڑے ایک یہودی عالم تھے حضرت عبداللہ بن سلام، ان سے جب پوچھیں کہ کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہو جیسے اپنے اولاد کو پہچانتے ہو؟ تو عبداللہ ابن سلام کہتا ہے کہ ہاں بے شک. اور اس نے مزید یہ بھی کہا کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو ہم تو ایک نگاہی میں پہچان لیں، اس میں زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو آ کر ان کی ساری صفتیں بیان کر دی اور جو ہماری کتاب میں موجود ہے. اور اس میں کہا کہ ہم تو اپنے بیٹوں کے بارے میں شک میں ہیں کہ یہ اصل میں میرا بیٹا ہے کہ نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہ شک میں نہیں ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں نہیں ہیں. اس میں ہم کو مکمل یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے آخری نبی ہیں. اور 147واں سورہ جو ہے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اور حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، لہذا شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہونا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کی مثال دے کے بیان فرما رہے ہیں، مسلمانوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ جیسے یہودیوں کو اور نصرانیوں کو اہل کتاب کو سب معلوم ہونے کے باوجود کہ کیا چیز حق تھا کیا چیز باطل تھی، یہ سب معلوم ہونے کی وجہ سے بھی ان لوگوں نے سچ بات کو چھپایا اور سچ باتوں کو عوام تک نہیں پہنچایا. تو اس سے مسلمانوں کو یہ آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تم جو ہو شک میں مبتلا نہیں ہونا، اور یہ اس بارے میں ہرگز شک نہیں کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس پر ثابت قدم رہنا، اور اس میں موت تک جو ہے اس بات پہ ڈٹے رہنا. اللہ عالم بالصواب. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. ماشاءاللہ بردر نے ابھی آپ کے سامنے آیات کی بہت ہی بہترین اور بہت ہی جامع انداز میں بہت بالکل کامن زبان ہے اس زبان میں آپ کے سامنے تفسیر بیان کی، اور اہل کتاب کا رویہ بتایا کہ اہل کتاب نے حق جاننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کتاب اللہ کو جاننے کے بعد
کیسا رویہ اختیار کیا. اس سے ہمیں آگاہ بھی بردر نے بھی آگاہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں آگاہ کرنا چاہ رہا ہے کہ ہم بھی جب ہمارے پاس کوئی حق بات آ جائے, جو قرآن کی آیات آ جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مبارک آ جائے, تو پھر ہم بھی اس کے اوپر اپنی عقل, اپنا دماغ وہ نہ لگائیں, ہم صرف اس کو تسلیم کر لیں. تو اسی چیزوں کے ساتھ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں پرویز انکل کو دعوت دیتا ہوں. درس حدیث کا پروگرام ہے ان کا. درس حدیث کے لیے میں پرویز انکل کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا پروگرام پیش کریں. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. رفقائے محترم اور ہمارے تحریک اسلامی کے کارکنان، قبل اس کے کہ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارا یہ آج کا تربیتی اجتماع ہے اور ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ اپنی تربیت حاصل کریں. تربیت کا مطلب کہ یہاں جو بھی پروگرام ہو، قرآن یا حدیث یا جو بھی پروگرام، اس کو سمجھیں اور اس کو اپنے دماغ میں بالکل ہٹا لیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس کا عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں. یہی ہمارا مقصد ہے، تبھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی نصیب عطا کریں گے. اب میں اپنے موضوع پڑھاتا ہوں. حدیث کا موضوع ہے قرض کی ادائیگی سے غفلت بدترین گناہ. یہ حدیث ابو داؤد جلد 2 سے ماخوذ کی گئی ہے. ترجمہ عربی متن ہے. عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اعظم الذنوب عند اللہ ان یلقاہ بها عبد الکبار التي نہى اللہ ان یموت رجل وعلیہ دین لا یدع قضا. یہ حدیث ابو داؤد سے ماخوذ ہے. ترجمہ ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک ان کبیرہ گناہ کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کو کوئی بندہ دنیا سے اس حال میں رخصت ہو جبکہ وہ مقروض ہو اور قرض کی ادائیگی میں کوئی اثاثہ نہیں چھوڑا ہو. رفقائے محترم، یہ حدیث ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے جو قرض ایک دوسرے کا قرض لے کر قرض ادا نہیں کرتے ہیں اور خواہ مخواہ ٹال مٹول کرتے ہیں. اس پر بہت زیادہ یہ کہا گیا ہے کہ قرض جو ہے وہ حقوق العباد میں آتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ حقوق العباد ایک ایسی چیز ہے جو کبھی معاف نہیں ہوتا. یہی معاملہ قرض کا ہے. قرض لے کر ہم دوسرے کا قرض ادا نہیں کرتے ہیں. چنانچہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے اور صرف اللہ کے لیے لڑے اور اس میں شہید ہو جائے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ کو معاف کر دے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہاں. پھر جب وہ جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ ہاں اللہ تمام گناہ کو معاف کر دے گا، یعنی قرض نہیں. قرض کا معاملہ یہ ہے کہ یا تو اس کو ادا کیا جائے یا جس کا قرض ہے وہ اس سے دنیا ہی میں اس سے معافی مانگا جائے، معاف کرایا جائے، ورنہ قرض ادا نہیں ہوتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے اس حدیث کی روشنی میں کہ ہم کسی کا جو قرض لیں تو قرض کو ادا کرنے کی کوشش کریں، خواہ مخواہ ٹال مٹول نہیں کریں اور قرض جب ادا کریں تو اچھے انداز میں کریں، یعنی گالی گلوچ کے ساتھ جو ہم تمہارا قرض لیا، جو ہم دے دیا یا کیا وہ کیا، یہ سب نہیں ہونا چاہیے. اس لیے قرض کی بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے. دوسری طرف ایک طرف تو قرض دینے کے لیے ہے کہ قرض جو ہے جتنا جلدی ہے وہ ادا کر دیا. دوسری طرف جو قرض دیتا ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس میں سہولت دیجیے، اس کو جو ہے کچھ حد تک موقع دیجیے کہ وہ آپ کا قرض ادا کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ایک حدیث ابھی ہمارے سامنے رکھی. حدیث کا موضوع قرض تھا. بہت ہی اہم اور بہت ہی امپورٹنٹ سوشل ٹاپک ہے یہ. اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، ایک طرف قرآن نے قرض دینے پہ ابھارا بھی. قرآن یہ کہتا ہے کہ جب آپس میں اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے قرض کہ قرآن نے قرض کے بارے میں بیان کیا. قرآن یہ کہتا ہے کہ قرض کا لین دین جب کرو تو کسی کو گواہ بنا لو. کوئی گواہ نہیں ہے تو اسے ایک کہیں پہ لکھ لو. تو سوچئے کہ قرض دینا، اب ہمارے یہاں سسٹم کیا ہے، بینکنگ سسٹم جب ڈیولپ ہو گیا ہے تو انٹرسٹ سسٹم ہے، اور ایک طرف جب ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے اپنے بھائی مومن بھائی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی جب ہم قرض کا لین دین کرتے ہیں،
اب ایک بہت کامن چیز ہے، جیسے میں کسی بھائی سے قرض لے رہا ہوں تو ایک سب سے بھائی مجھے قرض کی ضرورت ہے، یا کسی کو بتانا مت، یہ کتنی غیر شرعی بات ہے. آپ یہ خود سوچئے، جس قرآن پہ جس قرض پہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ قرض کو لکھیے، آپ قرض پہ گواہ بنائیے، اور ہمارا کیا رویہ ہے کہ شرما رہے ہیں. ہم قرض لینا کوئی شرم کی بات نہیں. شرم کی بات یہ ہے کہ جو قرض ہم لے رہے ہیں اسے ہم ٹال مٹول، جیسا انہوں نے بتایا کہ ٹال مٹول کرتے رہنا. ٹال مٹول کرنا مطلب قرض نہ واپس کرنے کی اس کی ایک نیت بنا لینا. اور جہاں پہ قرض کو لوٹانا، قرض نہیں لوٹانا ہے، جیسے بتایا ابھی پرویز انکل نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بتایا کہ شہداء جو اللہ کی راہ میں جان دے رہا ہے اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر رہا ہے الا قرض کی معافی نہیں. تو ہم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، قرض کا بالکل لین دین کرنا چاہیے، گواہ بھی بنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم وفات کر گئے قرض ادا نہیں کر پائے تو کہ ایک گواہ کھڑا رہے کہ ہاں بھائی قرض تھا، ہمارے دینے سے ادا کر دیا جائے، تاکہ قیامت کے روز ہمیں اس کا خامیازہ نہ بھگتنا پڑے. تو قرض کا لین دین کریں، کوئی بری بات نہیں ہے، اور لیکن قرض کے ساتھ اس کی ادائیگی، اس کو ادا کرنے کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے، اور جیسے ہی آپ کے پاس وقت آئے ترنت اس کو ادا کر دیں ہم.